والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین ایضاً میں آج قرآن کریم فرقان حمید سورہ کہف کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا دعا تعالیٰ مراجع کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے حبیب آپ سے دریافت کرتے ہیں ذو القرنین کے متعلق، قل فرمائیے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ مشرک مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ پہلے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، پھر کہا کہ اس بادشاہ کے بارے میں بتاؤ کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ دوسری حدیث شریف میں یہ تھا جو عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، کہا کہ میں وہاں موجود تھا، کچھ اہل کتاب آئی یہود، تو میں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ اہل کتاب آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کیوں آئے ہیں میرے پاس، یہ کیا ہے، ملنا چاہتے ہیں؟ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے غسل کیا، غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھی، نفل پڑھ کے آپ کا چہرہ حشاش بشاش تھا، آپ نے فرمایا بلا لاؤ انہیں، بلا لاؤ انہیں۔ بلا کے لیے آئے، جب بلا کے لیے آئے تو آپ فرمانے لگے، کہا کہ جو تمہارے دل میں ہے تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ جو تم سوال لے کے مجھ سے آئے ہو کرنے کے لیے، اس سوال کو میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ وہ کہنے لگے اصل آپ بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تم مجھے سوال کرنے آئے ہو کہ یہ ذی القرنین کون تھا، میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے، کہا ذی القرنین رومی ایک غلام تھا، رومی ایک غلام تھا، پھر اللہ نے اس کو بادشاہت دی، وہاں سے وہ مصر کے ساحل کے کنارے بھی آیا، اس کا نام اسکندر تھا، ہم اردو میں سکندر کہتے ہیں، اس کا نام اسکندر تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس نے مصر کے ساحل کے کنارے پر اسکندریہ کے نام سے ایک شہر آباد کیا، اس کا نام اب بھی موجود ہے اسکندریہ۔ اس نے اس شہر کو آباد کیا، آپ بیان فرما رہے ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں سن رہا تھا، وہ اہل کتاب یہ سن رہے تھے۔ کہا کہ آباد کیا، شہر کو آباد کیا، کہا ایک دن فرشتے آئے، فرشتوں نے اٹھایا، اٹھا کر دیکھا، کہا کہ اے اسکندر دیکھو تمہارا شہر، کہا میرا شہر ملا جلا نظر، اوپر جا کے دیکھا اور فرشتے اوپر لے کے گئے، جب دیکھا تو سمندر بھی نظر آیا، زمین کے چاروں طرف سمندر تھا، زمین تھی۔ فرشتے کہنے لگے، کہا کہ اے اسکندر تو پوری دنیا پر حکومت کرے گا، پوری دنیا پر حکومت کرے گا، جہلاء کو علم کی تعلیم دے گا، عالموں کو پختہ کرے گا، انصاف کا بول بالا کرے گا۔ اس دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مومن تھے، 2 کافر تھے۔ مومنوں میں ذی القرنین سکندر اعظم، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، 2 بادشاہ، اور کفار میں نمرود اور بخت نصر، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ آپ متقی پرہیزگار تھے۔ حضرت آقا علیہ السلام سے پوچھا
آپ کو ذل کرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ فرمانے لگے، کہا کہ آپ شروع میں اپنی قوم کے سامنے بیان فرما تبلیغ کرنے لگے، ایک شخص نے کھڑے ہو کے آپ کے سیدھی طرف چوٹ لگائی، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، انتقال کر گئے۔ اللہ کریم نے کچھ دنوں بعد پھر جب آپ زندہ ہوئے، ہوش آئے، پھر آپ نے تبلیغ کی، آپ کے الٹی طرف مارا، پھر آپ بے ہوش ہو گئے، اور کہا کہ پھر آپ زندہ ہو گئے۔ آپ کے دونوں طرف نشان تھے، اس وجہ سے آپ کو ذل کرنین کہتے تھے، دونوں طرف چوٹ کے نشان تھے، ذل کرنین کہتے تھے۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ جب کسی ملک پر آپ جب جاتے تھے حملہ کرنے کے لیے، آپ اس ملک میں جا کے ان ملک والوں کا لباس پہنتے تھے، اس کی معلومات حاصل کرتے تھے، پھر اس ملک پر گھستے تھے اندر۔ کہا کہ ان دنوں بلقیس بڑی مشہور تھی، اس کی تخت مشہور تھا اور اس کی بادشاہت مشہور تھی، وہ جینیس بھی تھی، وہ مساکین کو کھانا کھلاتی تھی۔ سکندر اعظم نے کیا کیا؟ ذل کرنین نے کیا کیا؟ مسکینوں کا لباس پہنا، لباس پہن کر مسکینوں میں چلا گیا کھانا کھانے کے لیے۔ بلقیس نے سب کو کھانا دیا، اس کو کھا کر ایک طرف بیٹھ جاؤ، کیا وجہ ہے؟ میں مسکین ہوں، مجھے جانے دو۔ کہا نہیں، آپ بیٹھو۔ روک لیا، جب روک لیا تو کہا کہ ہاں تم ذل کرنین ہو نا، سکندر اعظم بادشاہ میرے ملک پہ وار ہنسنے لگے، کہا میرے ملک پہ وار نہیں کرنا، آپ نے ان کو جانے دیا۔ تو آپ نے انصاف کا بول بالا کیا، اور آپ سیدنا خضر علیہ السلام کے خالزاد بھائی تھے، خالزاد بھائی تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے پوری حدث میں تو پڑھا تفسیر میں کہ سکندر اعظم اور راجہ خضر ساتھ تھے، حیات خضری آپ نے پانی، آب حیات کو سیدنا خضر السلام نے پیا، آپ نہ پی سکے، اس وجہ سے آپ زندہ ہیں، قیامت تک خضر علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ یعنی آپ کی جو حکومت، سکندر اعظم کی جو حکومت ہے مشہور ہے، آپ وہ بادشاہ ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے ایک خطرناک قوم ہے، یاجوج ماجوج ایک خطرناک قوم ہے، اور کہا کہ وہ اتنے دیو ہیکل اور طاقتور ہیں، کہا کہ حدیث شریف میں آیا، کہا وہ ایک کان کا رلی بناتے ہیں، دوسرے کان کے اوپر چادر بنا کے اوڑھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے قد والے وہ ہیں، اور کہا قیامت کے نزدیک وہ نکلیں گے، اور ان کو آپ نے قید کیا ہے، بادشاہ سکندر اعظم نے آپ کو بند کیا ہے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، لوگوں کی فصلیں کھا جاتے تھے، تو ذل کرنین نے کیا کیا؟ ان کو ایک احاطے میں لا کے سب کو بند کر دیا، اس میں عورت بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اب ان کی نسل دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، قیامت اور روزانہ وہ دیوار کو چاٹتے ہیں، پتلی سی ہو جاتی ہے، پھر وہ رات کو سو جاتے ہیں، صبح پھر موٹی ہو جاتی ہے، قیامت تک وہ ایسے کرتے رہیں گے، پھر انہیں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ کہے گا انشاءاللہ کل ہم اس کو چاٹ لیں گے، پھر وہ دیوار ویسی ملے گی، پھر وہ باہر نکلیں گے، یاجوج ماجوج تمام لوگوں کی فصلیں کھا جائیں گے، آدمی کو کھا جائیں گے، دریاؤں کا سمندر کا پانی پی جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کو آگے بددعا کر کے پھر وہ مریں گے۔ وہ سکندر اعظم ہے کہ جنہوں نے یاجوج ماجوج کو بند کیا تھا۔ جب آپ نے یہ جواب دے دی، یہ ساری باتیں بتا دی، کہا واللہ آپ نے صحیح کہا، ہماری توریت بھی کر دی گئی، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، وما علینا